زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں۔ اور نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، بلال جانتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور کے عشق میں، اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، جو چاشنی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اور پھر اس کا جو صلہ ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے۔ ابھی اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر بات کی جائے تو معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف فرما تھے اور جبریل کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن آپ سے بھی آگے آگے قدموں کی آہٹ ہے، کسی کے چلنے کی آہٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارد گرد دیکھتے ہیں، قدموں کی آواز ہے لیکن چلنے والا نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ چلنے کی آہٹ تو کسی کی ہے مگر نظر کوئی نہیں آ رہا، جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام عاشق صادق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ زمین کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن فرمایا یہ ان کے قدموں کی آہٹ ہے جو آپ کو آسمانوں پہ سنائی دے رہی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب مجھے اونٹنی پر سوار کیا جائے گا اور سب سے پہلے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا، جنت کا دروازہ، جنت کا تالا سب سے پہلے فرمایا میرے لیے کھلے گا۔ تو فرمایا اب میں اونٹنی پہ سوار ہوں، لیکن اونٹنی کی جو لگام ہے وہ فرمایا مجھے نہیں دی جائے گی کہ آپ ہی اس کو چلاتے ہوئے تو جنت میں داخل ہو جائیں، نہیں، بلکہ اس کی لگامیں چھوڑ دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لگامیں کسی شخص کو دی جائیں گی جو آگے سے آپ کی سواری کو، آپ کی اس اونٹنی کو پکڑتے ہوئے آگے آگے چلے گا اور آپ بھی جنت میں داخل ہوں گے، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب آدم سے لے کر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی منتظر ہیں کہ دیکھیں آج کون ایسا خوش بخت و خوش نصیب ہے، کون ایسا خوش بخت ہے کہ جس کو آج بلایا جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سواری کی لگامیں اس کو پکڑائی جائیں گی۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی منتظر ہے کہ دیکھیں تو آج کون خوش بخت ہے۔ اور بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا ہر انسان،
ہر مرد ہر عورت اب یہ منتظر ہے کہ آج دیکھیں تو صحیح رب کی اس مخلوق میں، اس انسانیت میں، آدم کی اولاد میں سے کون آج ایسا خوش بخت اور خوش نصیب ہے، کس کے مقدر آج چمکتے ہیں کہ کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اونٹنی کی مہار پکڑ کر تو آگے چلتا ہے. دیکھیں تو صحیح نظر تو اب سبھی منتظر ہیں، سبھی منتظر ہیں. اور بعض انبیاء اور بعض صحابہ تو اگرچہ سارے ہی عرفہ ہیں، انبیاء تو اگرچہ سارے ہی اعلیٰ عرفہ ہیں، لیکن ان میں سے پھر بعضوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، اللہ نے مقام بلندیاں رفعتیں عطا فرمائی. تو بعضوں کے دل میں یہ بھی آ رہا ہے ہو سکتا ہے شاید آج مجھے بلایا جائے، ہو سکتا ہے آج مجھے بلایا جائے. تو سبھی منتظر ہیں اور اس انتظار میں کہ آج کس کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے. تو اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے گا کہ بلال کہاں ہے، بلال کدھر ہے. بلال کو بلایا جائے. کیوں؟ قربانیاں تو اگرچہ سب نے دی، دین میں، اسلام میں، اشاعت اسلام میں قربانیاں تو نبیوں نے بھی دی، قربانیاں تو حضور کے صحابہ نے بھی دی، لیکن حضرت بلال کی قربانی تو پھر بے مثل و بے مثال ہے. تو اس لیے اب دیکھیں نا، فرمایا گیا نا کہ نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، کہ بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے. تو اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے گا کہ بلال کدھر ہیں. تو بلال خدمت میں حاضر ہوں گے تو رب کی طرف سے حکم ہوگا، اے بلال میرے محبوب کی اونٹنی کی یہ مہار پکڑو، تم آگے آگے غلام بن کے چلو، میرا محبوب آقا بن کے تو سواری پہ سوار ہوگے، تو تم دونوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، بلال جانتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے. بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے. زبان سے کیا میں کہوں اور بروز حشر خدا کہے گا بندوں سے، بروز حشر خدا کہے گا بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے. جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے. وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے. زبان سے کیا میں کہوں اور وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا. وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، جسے پتہ ہی نہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. جسے پتہ ہی نہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے،
وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں، اور میرے حضور کو خود جیسا بولنے والے، حضور کی مثل تو باب آدم نے کبھی نہیں کہا کہ میں حضور کی مثال ہوں۔ کتنا بڑا مقام تھا حضرت آدم کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کا خمیر گنوایا، ہاں جی، رحمت کے مینہ برسائے، پھر اتنی محبتوں چاہتوں سے فرشتوں سے تخلیق فرمایا، اور پھر متعدد کتب کے اندر، مستند کتب کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب چہرہ کی باری آئی نا باب آدم علیہ السلام کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرشتوں کو روک دیا، فرمایا یہاں پر رک جاؤ، باقی سارا وجود میرے حکم سے تم نے بنایا، لیکن چہرہ اس انسان کا، اس آدم کا، میں خود اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تخلیق فرماؤں گا۔ پھر اس کے بعد تخلیق فرمایا، پھر جنت کا داخلہ ہوا، پھر اتنا مطلب اس کی تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی نا دنیاوی لحاظ سے کہ وہ لباس کیسا ہوگا، مثال بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دنیا میں اس طرح کی کوئی چیز ہو تو پھر بندہ مثال دے نا، وہ تو چیزیں ہی سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ فرمایا نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا نہ کسی کے ذہن میں وہم و گمان تک بھی ان کا آیا، وہ تو ایسی عظیم چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا، فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا، تعظیم کا سجدہ، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو کیا کرو، اسجدوا لآدم، کہ آدم کو کیا کرو، یہ میرا شاہکار ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا نائب ہے، تو اس کو کیا کرو، تعظیماً ہی صحیح، لیکن دیکھیں یہ بھی کتنی شان کی بات ہے، تو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، لیکن اسی آدم نے بھی علیہ السلام کبھی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں حضور کی مثال ہوں، کبھی کہیں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی کوئی اگر لا دے کہ کبھی باب آدم نے کہا ہو کہ جی میں حضور کی مثال ہوں، بلکہ میں نے متعدد کتب کے اندر پڑھا کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ ظاہر میں تو میرا بیٹا ہے، لیکن حقیقت میں تو میرا باپ ہے، کیوں کہ اگر رب کی ذات نے اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو مجھ آدم کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ فرشتے تھے نہ آدم تھا، نہ تھا ظاہر خدا پہلے، فرشتے تھے نہ آدم تھا، نہ تھا ظاہر خدا پہلے، بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے صلی اللہ علیہ۔ تو جلیل القدر پیغمبر ہے، کبھی کسی نے حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر صحابہ میں سے سبحان اللہ عظیم عظیم مقامات، عظیم عظیم شانیں رکھنے والے صحابہ ہیں، کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور کی مثال ہوں، کیوں؟ کوئی ان کی مثل ہو تو بھائی، کوئی ان کی مثل کوئی ہو تو، لیکن شاعر کیا فرمایا کہ اور وہ اس لیے فرمایا نا کہ کچھ ہیں نا جو کہنے والے جی وہ ہماری طرح ہی کھاتے تھے، ہماری طرح ہی پیتی تھے، ہماری طرح ہی بیوی اور بچے اور معاملات تھے، تو نعوذ باللہ شیطان نے ان کے دل میں کیا بات ڈال دی کہ بھائی ٹھیک ہے بس صرف عہدے کا فرق ہے، وہ نبی تھے ہم امتی ہیں، بس فرق تو اتنا ہی ہے، حالانکہ یہ اتنا فرق تو کوئی نہیں تھا۔ اگر میں زمین اور آسمان کا فرق بتاؤں تو یہ بھی تھوڑا ہے، جو میرا اور حضور کے درمیان کا جو فاصلہ اور جو مرتبہ ہے وہ تو کہیں اس سے زیادہ ہے، کہیں اس سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور کو خود جیسا بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کے بارے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں۔